آپ کو افغانستان کے ساتھ لڑانے کی کوشش یہی کر رہے تھے، آپ کو افغانستان کے ساتھ افغانستان کے ساتھ لڑائی چھڑ جاتی ہے، ادھر مرنے والے بھی تب بھی میرا گھر تباہ ہوگا، ادھر پاکستان مرنے والا تب بھی میرا گھر تباہ ہوگا۔ میرا مقصد یہ تھا، یہاں جب مہاجرین آگے تو انصار نے بڑی خدمت کی۔ انصار میں سے بعض لوگ اس قسم کے تھے کہ جو کہتے تھے کہ مہاجر کو کہ یار آپ بھاگ کر کے جان بچانے کے لیے، اسلام کو، دین کو بچانے کے لیے آپ ادھر آ گئے، آپ کی بیوی مکے کے اندر رہ گئی ہے، اب آپ کی بیوی کافروں کی کنٹرول میں وہ بیوی نہیں آ سکتی۔ تو انصاری کہتا تھا کہ میری 2 بیویاں ہیں، 3 بیویاں میں طلاق دیتا ہوں، اور طلاق دینے کے بعد بیوی کی عدت گزر جائے تم اس سے نکاح کرو۔ بولو انصار زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہتے کہ اور ہماری پراپرٹی آدھی پراپرٹی، میری پراپرٹی آپ کی ہے، میری جائیداد آپ کی ہے، آپ میرے باغ کے اندر شریک ہے اور آپ میری زمینوں کے اندر بھی شریک ہے۔ اس لیے اتنی خدمت انہوں نے کی انصار نے، لیکن یہ محنت جو تھی محمد رسول اللہ کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الناس دثار والانصار شعار۔ سبحان اللہ، لوگوں کی حیثیت فرمایا کہ دثار یہ کپڑا ہے، یہ جو جیکٹ ہے یہ میرے بدن کے ساتھ ٹچ نہیں ہے براہ راست، اور یہ جو بنین ہے یہ براہ راست میرے بدن کے ساتھ ٹچ ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ انصار جو ہے نا وہ میرے شعار ہے، ان کو میں نے محمد نے سینے سے لگایا، وہ میرے سینے میں داخل ہے، اور باقی لوگوں کی حیثیت جو ہے نا وہ اس کے دثار کی ہے اور انصار کی حیثیت شعار کی ہے۔ صحابہ کو ایسے شیر و شکر کر دیا، اور اوس و خزرج کی جو لڑائیاں 120 سال کی تھی، جن میں سینکڑوں ہزاروں لوگ قتل ہو چکے تھے، لیکن محمد رسول اللہ نے چٹکیوں کے اندر وہ مسائل سارے وہ جھگڑے حل کر دیے۔ اللہ نے ان کو شیر و شکر کر دیا، لیکن کافروں کو اور منافقوں کو مسلمانوں کا اس طرح شیر و شکر ہونا، گھل ملنا، مسلمانوں کا اس طریقہ پر پیار و محبت آپس میں، یہ چیز ان کو یہ ہے کہ بھاتی نہیں تھی، یہ چیز ان کو پسند نہیں تھی۔ اس وجہ سے ایک غزوے کے اندر، غزوہ بنی المستلق میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے منافقین بھی گئے، مہاجر بھی تھے اور انصار بھی تھے۔ تو کوئی مذاقی مہاجر تھا، میرے طرح کوئی مذاقی ہوگا، نام کسی نے لکھا نہیں، مہاجر کوئی مہاجری صحابی تھا، اس نے یہ کہ مذاق میں انصار کے سرین پہ لات مارا۔ یہ بخاری کی روایت آپ کو بتا رہا ہوں، حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت ہے۔ اس مذاق میں جیسے ان کی مذاق ہو گئے تو مذاق میں اس نے کس کر کے لات مارا اس کو، جس کو آپ کہتے ہیں شاٹ مارا، یا ہاتھ مارا یا لات مارا، لیکن حدیث کے اندر آتا ہے، حدیث میں یہ کہ لات ماری، اس کو کس کر کے لات ماری۔ انصار کو تکلیف ہو گئی ہوگی، تو انصار نے کہا کہ یا للانصار یا للانصار این انتم، اے انصاریو تم لوگ کہاں ہو، انصاریو پہنچو مدد کو۔ تو انصار تو تھے لشکر کے اندر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوے کے لیے تشریف لے گئے تھے، انصار کی بڑی تعداد تھی، انصار نے تلوار لے کر کے وہ حاضر ہو گئے، انصار تلوار لے کر کے حاضر ہو گئے، اور مہاجر نے جب ظاہر ہے کہ خطا اور غلطی مہاجر کی تھی، مہاجر نے کہا یا للمہاجرین، اے مہاجرو تم لوگ کہاں ہو، اے مہاجرو انصار مجھ پر حملے کرے، تم لوگ، مہاجر ادھر سے نکلے۔ بڑی آگ کو نے چھوٹی چنگاری سے، ماچس کی تیلی سے بڑے بڑے آگ بھڑک اٹھتے ہیں۔ شرارت کے لیے 2 آدمی جب شرارت کریں گے تو پھر قوموں کی تباہی ہو جاتی ہے۔ لڑائی میں بھی اسی طرح، اب ہوتا ہے انسان سے غلطی ہو جاتی ہے کہ چلو آپ کو لات مار دیا، لیکن اس کو رفع دفع کیا جائے، لیکن نعرے اس قسم کے اٹھے، ایسے نعرے، یا للانصار، اے انصارو۔ مہاجر جو وہاں سے آئے، ان کے پاس کپڑے بھی نہیں تھے، ان کی بیویاں بھی نہیں تھی، پراپرٹی نہیں تھی، جائیداد نہیں تھی، رہائش نہیں تھی، ہم نے ان کو رہائش دے دی، اور آج کس کر کے میرے سرین پر اور میرے دبر پر، میرے مقعد پر اس نے کس کر کے لات ماری ہے، شاٹ ماری ہے، تم لوگ کہاں ہو؟ انصار سارے آ گئے۔ اس جنگ میں، غزوے کے اندر جتنے انصار تھے، انصار حاضر ہو گئے، اور ادھر سے مہاجر نے کہا یا للمہاجرین، مہاجر حاضر ہو گئے۔ قریب تھی کہ تلواروں کی لڑائی مسلمانوں کی آپس کی شروع ہو جائے، قریب تھی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی خیمے میں تشریف فرماتے، اور خیمے سے فوراً نکلا، فرمایا کہ کلا انہا کلمۃ منتنۃ، کیا کہہ رہے ہو، بدبودار قسم کے الفاظ تمہارے منہ سے نکل رہے ہیں۔ مہاجروں، کیا مہاجروں کو للکارتے ہو؟
انصاری ہو، تم انصار کو للکارتے ہو، کلا انہا کلمۃ منتنۃ، یہ بدبودار قسم کا جملہ، میں نے محمد نے تمہارے ہزاروں سالوں کی لڑائیاں ختم کر دی، اللہ نے ختم کر دی، ولیکن الف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتی اخوانا، اللہ نے تمہیں شیر و شکر کر دیا اور آج مہاجر اور انصار کہہ کر کے تم دوبارہ لڑائیاں چھیڑنا چاہتے ہو۔ یہ بدبودار مسلمان ہو کر کے تمہاری زبان سے یہ بدبودار جملے نکلے، مجھے محمد کو یہ برداشت نہیں ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے وہ سلسلہ ختم ہو گیا، لڑائی پہ کنٹرول ہو گیا، لڑائی نہیں ہوئی۔ اس لیے آپ سے عرض کر دیا کہ منافق نے جتنا اسلام مسلمانوں میں پھوٹ ڈالا ہے، جتنی غلط خبریں انہوں نے اڑائی ہے، میرا مقصد بھی یہی ہے، للہ فی اللہ، للہ فی اللہ۔ ساتھی اگر کوئی منافقت سے کام لے لے، جو ہمارے ملک کا دشمن ہو، جو ہمارے ملک کا دشمن ہو اور مسلمانوں کا دشمن ہو، دین کا دشمن ہو، علماء کا دشمن ہو، محمد کا دشمن ہو، صحابہ کا دشمن ہو، میں بھی ڈرتا ہوں، میں بھی ڈرتا ہوں، میرے بھی بچے ہیں، میں بھی ڈرتا ہوں، اس لیے کچھ باتیں اشارتاً بھی کر دیتا ہوں، اس کو بھی سمجھا کرو اس بات کو۔ نبوت کے جو منکر ختم نبوت کے، وہ آپ کے اعلیٰ منصبوں پر، اعلیٰ عہدے پر وہ فائز ہے، انہوں نے ہمارے ملک کو خراب کر دی، اور ان کو چھوڑو، اگلے والوں کو سمجھو۔ صحابہ کے جو دشمن ہے، قرآن کے دشمن ہے، محمد رسول اللہ کی رسالت کے دشمن ہے، اما عائشہ کی دشمن ہے، تحریف قرآن کے قائل ہے، تقیہ باز ہے، انہوں نے ہمارے ملک کو خراب کر دیا کہ خیبر پختون کے اندر آگ جل رہی ہے۔ فوجی اگر مرے وہ بھی میرے بھائی ہے، سامنے والا مرے وہ بھی میرے بھائی ہے، لیکن ان کو استعمال کرنے والا ڈوری کون ہے؟ ڈوری کون ہے؟ ڈوری کو کون استعمال کر رہی ہے؟ ڈوری کھینچنے والا وہی ہے، آپ نے اس کو منصبوں پر دیا۔ لاہور کے 50 لاکھ کے مجمع میں بھی میں نے اعلان کر دیا کہ خدا کے لیے حافظ صاحب، شہباز شریف صاحب، زرداری صاحب، ہوش سے کام لے لو، اور آپ کو افغانستان کے ساتھ لڑانے کی کوشش یہی کر رہے، آپ کو افغانستان کے ساتھ لڑائی کی، خدا نہ کرے افغانستان کے ساتھ اگر آپ کی لڑائی چھڑ جاتی ہے، ادھر مرنے والے بھی تب بھی میرا گھر تباہ ہوگا، ادھر پاکستان مرنے والا تب بھی میرا گھر تباہ ہوگا۔ میرا مقصد یہ تھا کہ منافق سے آپ کو بچنا چاہیے۔ آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب، منافق بولے گا، جھوٹ بولے گا، آپ کے بڑے بڑے منصبوں پر فائز ہے، یہ جھوٹ بولیں گے۔ اذا حدث کذب واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے گا اس میں خلاف ورزی کرے گا، واذا اؤتمن خان، اور جب امانت اس کے پاس رکھی جائے گی اس میں خیانت۔ یہ قرآن امانت ہے، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، اس کے اندر بھی خیانت کرنے والا، اس میں بھی خیانت کرنے والا، آپ کے ملک کے اندر بھی خیانت کرنے والا۔ حافظ صاحب سے بھی اپیل ہے اور صدر صاحب سے بھی اپیل ہے، اور درود شریف وزیر شہباز شریف سے، اس سے بھی ہماری اپیل ہے کہ مہربانی کر کے اپنے صفوں میں انشاءاللہ تشخیص محمد کی مفید ہوگی، تشخیص بیماری جو محمد رسول اللہ نے متعین بتایا تشخیص کی ہے، وہ تشخیص زیادہ مفید ہوگی۔ آپ کے تشخیص سے بڑھ کر کے خود سیاڑا بننے کی کوشش نہ کرو۔ محمد جس کو دشمن کہے وہ دشمن ہوگا، خدا جس کو دشمن کہے وہ دشمن ہوگا، قرآن جس کو کہے دشمن ہوگا، منافق آپ کا دشمن ہوگا، اور صحابہ کا دشمن، قرآن کا دشمن آپ کا دشمن ہوگا، آپ کے ملک کو تباہ کرے گا۔ خیال کیجئے گا تمہارا دماغ کچھ نہیں ہوگا، تمہیں اچھی سی عورتیں بھی پیش کر دیں گے۔ السلام علیکم جی دوستوں، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کو کہ شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کیا بیان فرما رہے تھے۔